ڈیرہ بگٹی میں کیا تھا بھول جاؤ گے، اوران میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ بھول جاؤ گے، جو نوشکی میں انفارچونیٹلی حالات تنگ ہو چکی ہیں، اور ان کی جو بڑی بڑی قیادت ہے وہ اکثر ہی نوشکی سے ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی قبائلی نظام ہے اور پھر ٹرائبل سسٹم ہے تو لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور ویسے بھی جو گوریلا ہوں اور یہ کلچر ہو اور اوپر سے لوگوں کو بیکورڈ بھی رکھا گیا ہو تو آٹومیٹیکلی ان کے لیے ایزی ہے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جتنی بڑی تعداد نوشکی سے وہ لے گئے ہیں وہ آپ کی سوچ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نوشکی میں حالات وہ جیل بھی توڑ گئے، تھانے کو بھی جلا دیا، عدالت کو بھی جلا دیا، ہر جگہ کیوں گئے؟ وجہ کیا تھی کہ ان کی وہاں پہ پریزنس بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہے کہ پاک افغان بارڈر نوشکی کے ساتھ ہے، چند کلومیٹر پر ہے، 15-20 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اسلحہ لے جانا لے آنا، پھر یہاں حالات ٹف ہوتے ہیں تو فوراً افغانستان منتقل ہونا، پھر وہاں ٹریننگ کیمپس کا ہونا، تو وہ ان کے لیے آئیڈیل لوکیشن ہے نوشکی کی۔ تو اب یہی پیٹرن جو زہری والا ہے وہ مبینہ طور پر یہاں فالو کیا جا رہا ہے۔ رات انہوں نے کیا کیا؟ پل اڑا دیا۔ یہ پل انہوں نے کیا کیا؟ بی ایل اے والوں نے نوشکی کے علاقے گلنگور کے بعد مسلح افراد نے خاران اور بیسیما کو ملانے والی پل کو ساروان کے مقام پر بارودی مواد نصب کر کے دھماکے سے تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں پل مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ دیکھ رہے ہیں لنک روڈ کہ جہاں سے لنک ہوتا ہے یا نوشکی میں جا رہے ہیں یا نوشکی سے پیچھے کومک آئے واشک سے یا پیچھے خاران سے آئے تو وہ بالکل منقطع کر رہے ہیں تاکہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا اور دستے ہیں پیراملٹری کے ہیں وہ وہاں نہ آ سکیں اور یہ نوشکی کو پھر زہری کی طرح کنٹرول میں لے لیں۔ ایک ان کی سوچ یہ ہے، اسی وجہ سے یہ لنک توڑ رہے ہیں۔ فی الحال نوشکی کی صورتحال جو پہلے 2-3 دن تھے ان کی نسبت تھوڑی بہتر ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح باقی کوئٹہ کی معمول پر آ گئی ہے یا واشک کی معمول پر آ گئی ہے یا دوسرے علاقوں میں کافی حد تک حالات سازگار ہو گئے ہیں، تو نوشکی میں ابھی تک اس طرح نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں بھی کہا تھا کہ یہ بہت چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں جاری شورش جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی، ابھی تک جو آر سی ڈی روڈ ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ ابھی ایک اعلامیہ آیا ہوا ہے، سب سے پہلے اسی پر بات کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مین آر سی ڈی N40 سفر کے لیے غیر محفوظ ہے، مذکورہ سڑک پر سیکیورٹی کلیئرنس کے بغیر شہری سفر کرنے سے گریز کریں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق N40 پر پلانٹڈ آئی ڈیز کا خطرہ موجود ہے جس سے جانی و مالی نقصان کا خدشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے کلیئرنس کے بعد عوام کو سفر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو جو بھی یہ مین آر سی ڈی سے جا رہے ہیں اپنے علاقوں میں تو ان سے گزارش یہی ہے کہ وہ نہ جائیں، حالات بہت ٹف ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ یہ جو اعلامیہ ہے یہ کتنا اہم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 11 اگست 2025 کو جب بی ایل اے والے آئے اور زہری کو ٹیک اوور انہوں نے کیا تھا، سیکیورٹی فورسز والے جب جا رہے تھے انہوں نے اتنی مائنز بچھائی ہوئی تھی کہ سیکیورٹی فورسز کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے مہینوں سے اوپر وہ وہاں پر رہے تھے، انہوں نے علاقے کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، اور جو بھی جاتا تھا زہری میں شناختی کارڈ اس کے چیک کرتے تھے، پھر کہتے تھے کون آئے کون نہ آئے۔ ایون کہ زہری میں مستونگ یا پراپر خزدار والا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہاں پہ بی ایل اے والے چیک کرتے تھے کہ ہاں زہری کے ہو، پھر اجازت ہوتی تھی۔ تو وہ ایک ماڈل ایسا اپنانا چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ مستقبل میں ہم نے کیسے چلانا ہے، آیا ہم کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ تو کافی عرصے تک مطلب سیکیورٹی فورسز والے جیسے جاتے انہوں نے اتنی لینڈ مائنز بچھائی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے نہیں جا پا سکتے تھے۔ تو اس کے بعد کچھ ایسا پہاڑی سلسلہ ہے ٹف کہ اگر وہاں پہ کوارڈ ہیلی کاپٹر ہے، ڈرون ہیں، وہ بھی انہوں نے کچھ کیا، گو کہ نقصان دیا سیکیورٹی فورسز نے بی ایل اے کو کچھ نہ کچھ،
لیکن اس حد تک کا نہیں تھا کہ مطلب آپ کہو نا کہ کرش کر دینا، اس طرح وہ نہیں ہوا. پھر آپ کو پتہ ہے کور کمانڈر بھی گئے، پھر وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، وہ پھر بھاگ گئے تھے بی ایل اے والے وہاں سے. لیکن جس قسم کا انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا اور نقصان انہوں نے دیا، اس طرح کا بی ایل اے کو نہیں ملا تھا. وجہ کیا ہے؟ پہاڑی سلسلہ، پھر وہاں پہ مائنز اتنی بچھائی تھیں جس کی وجہ سے سچویشن ٹف تھی. پھر کیا کیا تھا سیکیورٹی فورسز نے کہ پھر مین روٹ نہیں لیا تھا، پھر وہ اندرون سے گئے، پھر وہ لے کے گئے اپنے جو ہے نا ٹینک وغیرہ. دوسرا تو آپ نے اس وقت وہ کی بھی کی تھے کہ فصلوں سے آئے یہ وہ. تو پھر سیکیورٹی فورسز نے اپنی پالیسی بدلی اور دوسرے روٹ سے گئے. اگر پراپر روٹ سے جاتے تو پھر شاید بہت زیادہ ٹف ہوتا ان کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب یہی چیز یہاں پہ انہوں نے جو دکھ رہا ہے نا، نوش کی آپ لوگ بھول جاؤ گے، کوہلو میں کیا تھا بھول جاؤ گے آپ لوگ، ڈیرہ بکٹی میں کیا تھا بھول جاؤ گے، اوران میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ بھول جاؤ گے. جو نوشکی میں انفارچونیٹلی حالات تنگ ہو چکی ہیں. وجہ کیا ہے کہ بی ایل اے کی، ابھی میں اس پہ اسٹڈی کر رہا تھا تو بی ایل اے میں جو مین کمانڈر ہے، مطلب آپ کہو کہ بشیر زیب، رحمان گل، مشتاق کوہی اور ان کی جو بڑی بڑی قیادت ہے وہ اکثر ہی نوشکی سے ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی قبائلی نظام ہے اور پھر ٹرائبل سسٹم ہے تو لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور ویسے بھی جو گوریلا ہوں اور یہ کلچر ہو اور اوپر سے لوگوں کو بیکورڈ بھی رکھا گیا ہو تو آٹومیٹیکلی ان کے لیے ایزی ہے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے، تو جتنی بڑی تعداد نوشکی سے وہ لے گئے ہیں وہ آپ کی سوچ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نوشکی میں حالات، وہ جیل بھی توڑ گئے، تھانے کو بھی جلا دیا، عدالت کو بھی جلا دیا، ہر جگہ کیوں گئے؟ وجہ کیا تھی کہ ان کی وہاں پہ پریزنس بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہے کہ پاک افغان بارڈر نوشکی کے ساتھ ہے، چند کلومیٹر پر ہے، 15-20 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اسلحہ لے جانا لے آنا، پھر یہاں حالات ٹف ہوتے ہیں تو فوراً افغانستان منتقل ہونا، پھر وہاں ٹریننگ کیمپس کا ہونا، تو وہ ان کے لیے آئیڈیل لوکیشن ہے نوشکی کی. اس کے ساتھ جو دوسرے عسکریت پسند ہے وہ مستونگ یا اس پہاڑی میں کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں سے نوشکی، پھر نوشکی سے افغانستان ان کے لیے ایزی ہوتا تھا. اب جب ان کو نوشکی میں اتنا زیادہ سپیس مل گئی ہے تو وہ پھر مستونگ یکلات میں آنے کی بھی اتنی زحمت نہیں کر رہے ہیں. تو اب یہی پیٹرن جو زہری والا ہے وہ مبینہ طور پر یہاں فالو کیا جا رہا ہے. رات انہوں نے کیا کیا؟ پل اڑا دیا. یہ پل انہوں نے کیا کیا؟ بی ایل اے والوں نے نوشکی کے علاقے گلنگور کے بعد مسلح افراد نے خاران اور بیسیما کو ملانے والی پل کو ساروان کے مقام پر بارودی مواد نصب کر کے دھماکے سے تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں پل مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے. تو اب کیا ہوا کہ یہ دیکھ رہے ہیں لنک روڈ کہ جہاں سے لنک ہوتا ہے یا نوشکی میں جا رہے ہیں یا نوشکی سے پیچھے کومک آئے واشک سے یا پیچھے خاران سے آئے تو وہ بالکل منقطع کر رہے ہیں تاکہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا اور دستے ہیں پیراملٹری کے ہیں وہ وہاں نہ آ سکیں اور یہ نوشکی کو پھر زہری کی طرح کنٹرول میں لے لیں. ایک ان کی سوچ یہ ہے، اسی وجہ سے یہ لنک توڑ رہے ہیں. فی الحال نوشکی کی صورتحال جو پہلے 2-3 دن تھے ان کی نسبت تھوڑی بہتر ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح باقی کوئٹہ کی معمول پر آ گئی ہے یا واشک کی معمول پر آ گئی ہے یا دوسرے علاقوں میں کافی حد تک حالات سازگار ہو گئے ہیں. تو نوشکی میں ابھی تک اس طرح نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں بھی کہا تھا کہ یہ بہت چلے گا. تو کچھ علاقوں کا کہا کہ ہاں یہاں سے ہم نے وائنڈ اپ کیا ہے، تو کچھ علاقوں میں ابھی تک ان کا چل رہا ہے. تو دعا ہے کہ خدا جلد سے جلد جو ہے نا امن نصیب کرے. لیکن جو چیزیں ہیں یہ بڑی ٹینس ہیں. اور سب سے زیادہ جو دکھ ہے، اب یار نوشکی والے کا دکھ جس نے جانا تھا، بندہ تو عام ہی متاثر ہو رہا ہے نا. کوئٹے والے کو بھی اس طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں احساس نہیں ہوگا. اب جس نے خاران جانا ہے اسے ہی پتہ ہے نا کہ کس اذیت سے وہ گزر کے جائے گا. پھر یہاں سے جو نوشکی یا چاغی یا دالبندین تفتان جو جاتے ہیں وہ تو گزر رہے ہیں کیونکہ مین شاہراہ پہ لگا یہی رہا ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاس کے
بعد سے پہاڑی سلسلے میں یہ پہلے بھی رکے ہوئے تھے، یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں سے سیکیورٹی فورسز آئیں گی تو ان کو آگے نہیں جانے دینا. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو انسرجنٹس ہیں یہ لیئرز میں کام کرتے ہیں. ایک آپ وہ لوگ دیکھتے ہو جو کارروائی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے کہیں بڑی تعداد میں اپر لیئر ہے، لوور لیئر ہے، مڈل لیئر ہے، فرنٹ لائن لیئر ہے، وہ انگیج کرتے ہیں کہ پہلے سے نہیں آ پائے گا، اگر پہلے سے آیا تو دوسرا روکے گا، دوسرا نہیں آیا تیسرا روکے گا. مطلب 2-3 لیئرز کے بعد وہ کارروائی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ابھی بھی لگ یہی رہا ہے کہ یہ پل اڑا رہے ہیں، یہ مین مائنز بچھائی ہوئی ہیں. اس میں بھی بات یہی ہوتی ہے کہ زیادہ عوامی وکٹم بنتی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ انٹیلیجنس کو، فورسز کو، فوج کو، ایجنسیوں کو احساس نہیں ہے، دوسری جانب یہی جو غمخوار بن رہا ہے بی ایل اے، یہ جو اگر لینڈ مائنز بچھائیں گے اس میں کتنے معصوم مارے جائیں گے، یہ بھی تو کچھ وہ نہیں ہے. ابھی بھی جو وہ ہیں کتنے سویلین بیچارے جان کی بازی ہار گئے ہیں. تو آپ کہتے ہو ہماری جنگ ان سے ہے، لیکن آپ دونوں کی جنگ میں عوام کتنا دلیل و خوار ہو رہی ہے، اور احساس تو وہی ہے نا جو افیکٹی ہے. اب وہاں کا یہ حالات تھے کہ پرائیویٹ جو وہاں نوشکی میں تھے، نہ پرائیویٹ کلینک کھل سکتی تھی نہ سرکاری، لگے تو ہوئے تھے لیکن کہاں پہنچ پاتے تھے. ان حالات میں ہر طرف سے بارود ہو تو کئی لوگ بیچارے تو وہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. تو گزارش ہے کہ مہربانی کریں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں جنگوں کے بھی، جس میں جو بھی شخص پراپر ٹریٹمنٹ کی وجہ سے، وقت پہ نہ پہنچنے کی وجہ سے مارا گیا، تو جو بھی ذمہ دار ہے وہ اپنے ضمیر کو ضرور ایک دفعہ جھنجھوڑے. میں سمجھتا ہوں حالات بلوچستان میں ہر طریقے کا ظلم زیادتیاں ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسرا فریق بھی وہی کرے گا. دوسرے فریق کے لیے بھی عام آدمی کی وہی قدر ہے، وہی اہمیت ہے کہ اسی کو ہی ذلیل خوار کرنا ہے. پتہ نہیں کتنے معصوم لوگ وکٹم بنے. آج بھی آپ دیکھو وزیرستان میں یہ لینڈ مائنز کی وجہ سے جتنے لوگ ہاتھ پاؤں ٹانگوں سے محروم ہیں، آپ کی سوچ ہے. مجھے یاد ہے میں جب پڑھتا تھا لاہور میں ایک سینٹر بنا ہوا تھا، آتے تھے لوگ، ان کا یہاں علاج ہوتا تھا، ادھر علاج بھی نہیں تھا. خدا نخواستہ وہی چیز ہمیں بلوچستان میں پتہ نہیں کتنے معصوم لوگ معذور ہو جائیں. تو گزارش ہے کہ ایسا کوئی بھی وہ نہ ہو جس کی وجہ سے عام عوام نشانہ بنے. کل آرمی چیف بھی آئے تھے یہاں پہ، فیلڈ مارشل جو ہیں انہوں نے بھی کہا کسی کو بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی بھی اس پہ تشدد جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. تو یہاں بھی میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شاید فیلڈ مارشل صاحب کو بھی باتیں صحیح نہیں بتائی جاتی، ان کے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. بلوچستان کی صورتحال زیادہ دیر تک آپ وہ نہیں رکھ سکتے ہو، آپ کو انگیج کرنا ہوگا، آپ کو دیکھنا ہوگا، آپ کو بات چیت کرنی ہوگی. صرف کائنیٹک حل نہیں ہے، حالات بہت زیادہ ٹف ہیں. تو ہوپ سو کہ آپ اس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس ہیں، لوگوں کو کھل کر بولنے دے، لوگوں کو ڈر نہ ہو کہ یار میں کھل کر بول رہا ہوں تو میں لاپتہ نہ ہو جاؤں، مسخ شدہ لاش میری نہ ملے، میرے خاندان والوں کو قرب، اذیت اور تکالیف سے نہ گزارا جائے. تو جہاں بھی آپ دل کھول کر بول سکتے ہو، لکھ سکتے ہو نا، تو وہاں پہ پھر ایسے تشدد جنم نہیں لیتے. لیکن جہاں پہ سختیاں ہوں کہ آپ سخت بولا، سخت لکھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہو کہ پڑھے لکھے نوجوان ایسے خودکش تک پہنچ جاتے ہیں، ایسے لیتھل ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے وفاق کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. اگر نہیں لیں گے تو حالات ٹف ہوں گے. اور جو چیزیں پہلے اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم اگر پہلے ہو چکی ہوتی نا تو حالات ایسے نہ ہوتے. 18ویں ترمیم میں بہت کچھ اضافی بھی مانا گیا لیکن لیٹ ہو چکی تھی. ابھی بھی جو چیزیں آج سے 5 سال پہلے بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی حل، آج وہ زیادہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں. ابھی مزید اگر لیٹ کیا جائے گا تو شاید جو آج مسائل حل ہو سکتے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے، امن و امان آ سکتا ہے، اگر مزید لیٹ کریں گے تو مزید زیادہ اس کی قیمت دینا ہوگی، مزید زیادہ شاید قربانیاں دینی پڑیں. تو ہوپ سو اس پر سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور ایمرجنسی بنیادوں پر بلوچستان مزید لیٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا.
ادروائز کنسیکوینسز مزید خطرناک ہوں گے. تو اب یہ فیصلہ سازوں پر وہ ہے. بہرحال عوام دیکھ رہی ہے حکومت کی جانب بھی دوسری جانب بھی کہ مہربانی کر کے ہمیں امن سے جینے دے. اور تو ہمیں روزگار نہیں ملتا, ہمیں عزت نہیں ملتی, ہمیں جو ہے نا یہاں پہ اور کوئی اس طریقے سے امن و امان نہیں ہے, لیکن کم سے کم جو زندگی ملی ہوئی ہے اس میں تو ہمیں جیتے جی تو نہ مارا جائے. تو یہ دونوں فریق سے ہی مطالبہ ہے کہ وہ کریں, عوام کو اعتماد میں لے کر کارروائی کریں, عوام کو اعتماد میں لے کر وہ فیصلے ہوں جو عوام کے حق میں ہوں, سرزمین کی بہتری میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.